شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ درود ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب وہ امت کے گناہوں کو، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کی ایک بھی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ روزہ دار کے صبر کی انتہا ہے، ہاتھ میں وضو کا پانی ہے اور زبان پیاسی ہے۔ زندگی کو رمضان جیسا بنا لو، موت عید جیسی ہو جائے گی۔ پوری دنیا گرمی کی طاقت سے ہار گئی اور گرمی خود روزہ دار کی طاقت سے ہار گئی۔ جو کوئی روزہ دار کو افطار کرا دے تو اس روزے دار کے برابر ثواب ملے گا اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے روزے دار، شکر کر اللہ کا کہ تیرے پاس سحری اور افطاری کا سامان موجود ہے۔ یاد کر انہیں جن لوگوں کا روزہ فاقے سے شروع ہوا اور افطار میں صرف پانی کے علاوہ کچھ بھی میسر نہ ہو۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت آخرت میں، جب وہ اپنے روزے کا ثواب پڑھ کر خوش ہوگا۔ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے میں حلال کھانے پینے سے تو رک جاتے ہیں مگر گناہ کرنے سے نہیں رکتے۔ کسی کا ایمان کبھی روشن نہ ہوتا اگر آغوش میں مسلمان کے قرآن نہ ہوتا، دنیا نہ سمجھ پاتی کبھی بھوک و پیاس کی قیمت اگر 12 مہینوں میں ایک رمضان نہ ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ بہتر ہے۔ عرش والے فرشتے بھی روزہ دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں، لہٰذا دعا مانگنا نہ بھولیں۔ جب وضو کرنا مشکل لگے تو یہ سوچا کرو کہ گناہ دھونے جا رہے ہیں۔ ہم نہ ہوں گے شاید پر اگلے سال بھی آئے گا رمضان، در حقیقت رمضان نہیں، انسان ہے مہمان۔